ہے۔ اس حقیقت کو جن اللہ کے بندوں نے جان لیا اور پہچان لیا تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن و رات وہ کام کریں کہ ہم اللہ کے مقبول بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اگر اللہ کے محبوب بن گئے تو اللہ پھر سب کا محبوب بنا دے گا۔ اور ان باتوں سے بچیں کہ جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور جن کی وجہ سے اللہ کے بندے اللہ کے یہاں مبغوض ہو جاتے ہیں اور قابل نفرت ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ان باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اعلیٰ مراتب عطا فرما دیے۔ جیسے ہمارے شہر کے مشہور بزرگ جن کا عرس مبارک جمعہ کے دن بڑی فاتحہ آ رہی ہے عصر کے بعد، کیا شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ اگر ان کی شان جو ان کے مریدین کی آنکھوں دیکھے حال ہیں آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کہانی ہے، کوئی واقعات عجیب ہیں، ایسی چیزیں تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتی جیسے اللہ نے انہیں اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ 2 قرآن پاک روز پڑھ لینا کوئی معمولی بات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فقہ کی تعلیم بھی حاصل کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اپنے استاد کے گھر جا کر ان کی چکی بھی پیسنا، بازار سے سودا وغیرہ بھی لا کر دینا، پھر 5 وقت کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ بتائیے اتنی عبادتیں اور اتنے کام کتنے وقت میں ہوں گے؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن اور رات میں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 20-22 گھنٹے تو اسی کام میں نکل جاتے ہوں گے، مشکل سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ملتے ہوں گے آرام کے لیے۔ اور اس پر بھی فرماتے تھے کہ 3 دن کے بعد بڑے اپنے استاد کے کہنے سے ایک مٹھی جو کھا لیا کرتا تھا میں، جو کا آٹا پیس کے اس کی روٹی کھا لیتے ہوں یا جو بھی کرتے ہوں یا بھون کے کھاتے ہوں، یہ ان کا طریقہ۔ فرماتے تھے 1 مٹھی جو 3 دن میں، آدمی یقین کر لے گا، اس کی سمجھ میں آ جائیں گی یہ باتیں۔ مگر اللہ جس کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت بھی اپنی طرف سے پیدا فرما دیتا ہے، اس کے اندر ہمت بھی اپنی طرف سے پیدا فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہمت پھر اس وقت بھی ظاہر ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب اور مقرب بندے سے ہماری ملاقات کرا دی اور ہم ان سے مرید ہو گئے۔ حضرت سید محمد اشرف حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب قطب الدین ہے اور جن کا مزار مبارک مدینۃ المنورہ کے اندر ہے، آپ حافظ صاحب ان کے مرید ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں حضرت کا مرید ہوا تو اس دن سے میرا طریقہ یہ ہو گیا کہ صبح سے لے کر شام تک علاوہ نمازوں کے اوقات کے یا جو ذکر و اذکار کے لیے کبھی حضرت فرماتے تھے بھائی بیٹھ کے سب کے ساتھ ذکر کر لو، تب تو میں ذکر کرتا تھا، ورنہ صبح سے لے کر شام تک اپنے پیر و مرشد کے سامنے ہاتھ باندھے بادب کھڑا رہتا تھا، اور ظاہری نگاہوں سے تو حضرت کو دیکھتا ہی رہتا تھا، مگر دل میں بھی علاوہ پیر و مرشد کے کسی اور کا خیال نہیں آتا تھا۔ اگر ذرا خیال آ گیا حضرت پہچان لیا کرتے تھے، فوراً تنبیہ فرماتے تھے بھائی دیکھو دل بھی ادھر ادھر کو نہیں جانا چاہیے، جیسے نظریں ہماری طرف ہیں ایسا ہی اپنا دل بھی ہماری طرف رکھو۔ تو فرمایا حضرت کی صحبت اس طرح میں حضرت کے دربار میں 12 سال تک تقریباً میں نے دن میں کھڑے ہو کر گزارے ہیں، اور رات میں جیسے حضرت کا حکم ہوا اس طرح گزارے ہیں۔ جب یہ اتنا زمانہ گزر گیا تو حضرت نے فرمایا بھائی اے جمال اللہ، تمہاری یہ محنت، یہ مشقت، یہ ریاضت اور یہ خدا شناسی ہمیں بہت پسند آئی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اس محنت اور کوشش کا کچھ تمہیں صلہ دے دیں۔ فرمایا کوئی یا تو ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے ذریعے تمہیں دست غیب حاصل ہو جائے۔ دست غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو دست غیب عطا فرما دے تو پھر اسے دنیا کی کسی ضرورت کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ کیوں؟ اگر وہ اس نیت سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالے کہ مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے اور دیکھے نہیں کہ کیا ہے تو اس کے ہاتھ میں 100 روپے آ جائیں گے۔ اگر اپنے بستر کے نیچے ہاتھ ڈالے کہ وہ سوچ کر کہ مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے تو وہ ہاتھ ڈالے گا تو اس کے ہاتھ میں 1000 روپے آ جائیں گے۔ کہاں سے آ جائیں گے اللہ جانے بندہ جانے، کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں ہم تمہیں یہ سکھا دیں تاکہ تم دنیا کے کمانے سے بے فکر ہو جاؤ اور اللہ کی یاد میں لگے رہا کرو، یا پھر ہم سے کیمیا بھی آتی ہے کہو تو کیمیا بنانا سکھا دیں، اس سے سونا بنا لیا کرنا اور سونا بنا کے اپنا گزارا کرتے رہنا، تو تمہیں دنیا کی فکر نہیں ہوگی، اللہ ہی اللہ کرتے رہو۔ تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا حضرت میں نے جو آپ کی محبت میں یہ اوقات گزارے اس مقصد سے نہیں کہ مجھے کوئی دنیا حاصل ہو جائے یا کوئی اور چیز حاصل ہو جائے،
مجھے تو اپنے پیر و مرشد سے جو میری غرض ہے، میرا مقصد ہے، وہ میرے پیر کی ذات ہے۔ مجھے میرے پیر کی ذات مل جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا ہم نے تو آپ کی محبت میں اپنے آپ کو خاک کر دیا اور آپ نے ہمارے سر پر کیمیا کی خاک ڈال دی۔ ہمیں کیمیا ویمیا کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنا پیر چاہیے۔ بس جو اتنا کہا تو حضرت ذوق میں اور محبت میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا آج سے تو ہمارا اور ہم تیرے۔ اور پھر جو مرتبہ اللہ نے اس میں عطا فرمایا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جو حالات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے وہ بہت اعلیٰ شان اللہ نے آپ کی ظاہر فرمائی۔ ایک شاعر اسی کو عرض کرتا ہے، سرکار کو سرکار سے مانگوں گا نیازی، سرکار کو سرکار سے مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ۔ اگر سرکار کہیں گے کچھ مانگ لے تو بس یہ مانگوں گا کہ سرکار بس آپ مل جائیے۔